اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نذر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ آج میری حاضری محترم و مکرم زبیر اسحاق خان صاحب کے گھر پر حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی نسبت سے ہوئی ہے۔ اور جب میں کراچی کو اسکیجول کر رہا تھا کہ میں آ رہا ہوں تو مجھے زبیر چاچا نے کہا کہ مجھے آپ پہلے خبر کرتے تو ہم نے تو آج محفل ڈیسائیڈ کر لی ہے اور آج رات ہمارے یہاں محفل ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ پچھلے ہفتے بھی ایک محفل ہوئی ہے اور پھر دوبارہ کی محفل ہوئی ہے، تو ان کا گھر جو ہے وہ حضور کے ذکر کی محفل سے خاص ہو گیا، یعنی لوگ اس گھر کو خصوصی لیا ہے امام صاحب کے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے خاص ہو گیا الحمدللہ تعالی۔ تو یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ کسی گھر کا حوالہ یہ حوالہ بن جائے کہ یہ گھر وہ ہے کہ جہاں میلاد ہوتا ہے، یہ گھر وہ ہے جہاں جیسا کہ نجم بھائی فرما رہے تھے، یہ گھر وہ ہے کہ جہاں اہل علم آتے ہیں، علماء آتے ہیں، علماء کی مجالس ہوتا ہے۔ تو یہ زندگی میں ایک بہت بڑا حوالہ ہوتا ہے، اور قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اے لوگوں ہم نے تمہیں امت اوسط بنایا ہے، امت وسط بنایا ہے۔ اب ہم آئے تو سب سے آخر میں، اور وسط اور اوسط تو بیچ کی چیز کو کہتے ہیں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں مولا ہم اوسط کیسے ہیں، بیچ کیسے ہیں؟ کیونکہ نہ ہمارا نمبر اول ہے نہ اوسط ہے، ہم تو سب سے آخر میں آنے والی امت ہیں۔ تو وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اے ہم نے تمہیں اسی طرح امت اوسط وسط میں رکھا، اور رکھا کس میں؟ ہم کس نمبر کی امت ہے؟ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے تمہیں امت اوسط پر، اور اوسط کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بیچ، درمیان۔ تو ہم مفسرین کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں کہ ہم امت اوسط کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ وسط کا ایک معنی تو بیچ ہوتا ہے، لیکن جو بیچ میں چیز ہوتی ہے وہ سب سے اعلیٰ ہوتی ہے۔ جیسے انسان کی زندگی کے تین ادوار ہیں، ایک بچپن ہے، ایک جوانی ہے اور ایک، اب مجھے بتائیے ان تین ادوار میں جو اعلیٰ دور ہے وہ کون سا دور ہے؟ جوانی۔ تو وسط کا دور اعلیٰ، بن کباب میں اوپر بھی بن ہے نیچے بھی بن ہے اور بیچ میں ہے سب چیز تو بیٹی بیٹی جو رکھی ہوئی، تو پتہ لگا بن کباب میں بھی جو وسط میں ہے وہ اعلیٰ۔ تو یہاں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یہاں بیچ کے معنی میں نہیں ہے بلکہ اعلیٰ و افضل کے معنی میں، کہ ہم نے تمہیں ساری امتوں میں افضل و اعلیٰ بنایا۔ اور کیوں بنایا؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ تمہیں اللہ نے لوگوں پر گواہ بنا دیا، شہداء بنا دیا۔ اب یہ شہداء کیسے ہیں؟ لوگوں پر گواہ کیسے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جنازہ گیا، لوگوں نے اس کی تعریف کی، حضور نے فرمایا وجبت، واجب ہو گیا۔ کچھ دیر بعد ایک اور جنازہ گزرا، لوگ اس کی برائی کرنے لگے کہ بڑا برا آدمی تھا، علاقے کو پریشان کیا ہوا تھا، بدماش آدمی تھا، لوگوں کو تنگ کرتا تھا۔
تو حضور نے فرمایا وجبت، واجب ہو گئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کیا چیز واجب ہو گئی؟ میرے آقا نے فرمایا تم لوگ شہداء علی الناس ہو، لوگوں پر گواہ ہو، تو جس کے مرنے کے بعد تم نے اس کی تعریف کی اس پر اللہ نے جنت کو واجب کر دیا، اور جس کے مرنے کے بعد تم نے اس کی برائی کی اس پر اللہ نے جہنم کو واجب کر دیا۔ تو لوگ جو علاقے والوں کا پرسپشن ہوتا ہے کسی کے بارے میں، جنرلی کسی کی جو رائے ہوتی ہے وہ سب سے اہم رائے ہوتی ہے۔ کوئی بہت بڑا نیک اپنے آپ کو بنتا ہو، اس کے ماں باپ سے پوچھو کہ ماں باپ کے ساتھ کیسا ہے، اور پوچھنا ہو تو برابر والے پڑوسی سے پوچھ لو کہ اخلاق میں کیسا ہے، وہ تمہیں اصل بتائے گا کہ یہ آدمی کیسا ہے۔ تو ہم شہداء علی الناس ہیں، اور کسی کی تفسیر میں کوئی حدیث علماء نے لکھی کہ کل قیامت کا دن ہوگا اور اللہ تعالیٰ جناب آدم سے پوچھے گا کہ آپ نے کیا تبلیغ کی؟ تو حضرت آدم فرمائیں گے جی مولا تبلیغ کی۔ پے در پہ تمام انبیاء کے نام لیے جائیں گے، بلایا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ جو پیغام تم تک پہنچایا تھا، جو ذمہ داری تمہاری لگائی تھی، کیا تم نے وہ ذمہ داری کو کما حقہ ادا کر دیا؟ تو سارے انبیاء اقرار کریں گے، لیکن جن تک دعوت پہنچی ہوگی وہ انکار کر دیں گے کہ کوئی دعوت آئی نہیں۔ حالانکہ اللہ جانتا کہ انبیاء سچے ہیں اور انبیاء کے مقابلے میں جو لوگ ہیں وہ جھوٹے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نبیوں سے پوچھے گا کیا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ کیا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے جس کو تم پیش کر سکو کہ تم نے دعوت تبلیغ و دعوت دین کا حق ادا کیا؟ تو وہ کہیں گے کہ مولا ہمارے پاس گواہ ہیں۔ تو اللہ پوچھے گا اپنے گواہ لاؤ، اور کون ہے تمہارے گواہ؟ تو وہ کہیں گے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے تبلیغ کی گواہ۔ تو اب جن کے سامنے جن کے خلاف گواہی پیش کی جا رہی ہے وہ بھی اعتراض کریں گے، وہ کہیں گے یہ آنے والے بات کے ہیں، تو انہیں کیا پتا کہ جناب ان کے دور میں کیا ہوا؟ یہ آنے والے سب سے آخر میں، تو انہیں کیا پتا کہ جناب موسیٰ کے دور میں کیا ہوا؟ گواہی تو وہ دیتا ہے جو اس وقت موجود ہو، جب یہ اس وقت حاضر نہیں تھے، تو گواہی کیسے دے سکتے ہیں؟ تو اللہ پوچھے گا مندر سے کہ ہاں بھائی تم تو سب سے آخر میں آئے، تم نے گواہی کس طرح دے دی؟ تو فرمایا تیرے نبی سچے ہیں، وہ تیرا آخر نبی سب سے سچا ہے۔ حضور جان عالم دنیا میں تشریف لائے تو امت کو بتایا کہ جناب آدم نے بھی تبلیغ کا حق ادا کیا، جناب نوح نے بھی تبلیغ کا حق ادا کیا، جناب موسیٰ نے بھی تبلیغ کا حق ادا کیا، جناب عیسیٰ نے بھی تبلیغ کا حق ادا کیا۔ اللہ کے سارے نبی سچے ہیں، تو حضور سے سن کر ہم گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کے سارے انبیاء نے صحیح تبلیغ کی ہے، اس لیے اللہ نے ہمیں شہداء بنایا۔ کیا بنایا؟ وہ اس وقت زبیر چاچا کے لیے گواہی دے دینا کہ ان کا گھر میلاد والا گھر ہے، علم والا گھر ہے، علماء والا گھر ہے، یہ گواہی چھوٹی نہیں، بڑی گواہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس در و دیوار کو بھی گواہ بنا دے اور زبیر چاچا کے اور ان کی پوری فیملی کے حق میں کل قیامت کے دن حضور کے میلاد کا گواہ بنا کر ان کی نجات کا ذریعہ بنا دے۔ نامے اعمال میں صرف یہ مجالس کیا کرتے تھے دنیا میں؟ زبیر کیا کرتے تھے؟ کیا کر کے آئے؟ زبیر کے خاندان کیا کیا تم نے دنیا میں؟ بس تیرے نبی کو مانا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، وہاں بھی حضور کا ذکر کر رہے تھے، یہاں بھی حضور کا ذکر کر رہے ہیں۔ اسی منظر نامے کو جو یہاں ذکر کرتا ہے، سیدی اعلیٰ حضرت کیا لکھا؟ قیامت کے دن ہوگا، اور قیامت کے دن سارا عالم قیامت کے میدان میں جمع ہوگا اور حضور کے پروٹوکول پر فرشتے ہوں گے کہ کیا کہتے ہیں، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیج سب ان کی شوکت پہ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا۔ قدسی کسے کہتے ہیں؟ رسول اللہ کے پروٹوکول پر جو فرشتے قیامت کے دن ہوں گے انہیں قدسی کہا جاتا۔ فرمایا جب غلاموں میں نظر
احمد رضا پر پڑے گی تو کہیں گے ارے رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں، کیونکہ ہاں رضا نے یہاں بھی مصطفیٰ کیا ہے، رضا نے دنیا میں بھی نبی کیا ہے، تو آخرت میں قدسی جب دیکھیں گے کہیں گے ابھی تو موقع ہے۔ اسی منظر نامے کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں صبا وہ چلے کہ باغ بھلے وہ پھول کھلے، کہ دن ہو بھلے لوا کے تلے سلامے کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت میں مجھ سے خدمت کی قدسی کہیں۔ جب ہاں رضا کہ ہاں رضا، حضرت رضا کچھ کے کیا کہیں گے؟ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ جس سہانی گھڑی۔ اب دیکھیے تخیل، دیکھیے کوئی بندہ حضور پر درود پڑھتا ہے، کوئی ان کی آل پر پڑھتا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت نے اس شعر میں درود پڑھا کس پر؟ کہتے ہیں that was a precious moment when the Rasulullah alayhi salam was born at the place of Sayyida Amna۔ وہ مومنٹ، وہ لمحہ جس مومنٹ میں رسول اللہ کی ولادت ہوئی ہے، جس سہانی گھڑی، وہ گھڑی، وہ لمحہ، وہ مومنٹ، وہ وقت، وہ ساعت، جس سہانی گھڑی چمکا اس دل افروز ساتھ۔ پڑھتے تو ہیں ہم، سمجھتے کم ہے نا، سمجھ کے نہیں، اس دل افروز ساتھ، یعنی کتنی دل افروز ساتھ ہوگی جب آمینہ کے وطن سے رسول اللہ باہر تشریف لائے۔ اس دل افروز ساعت میں لاکھوں سلام۔ تو میرے دوستوں، حضور کے ذکر سے وابستہ رہنا یہ بہت بڑی شے ہے، بہت اعلیٰ شے ہے، بہت باکمال شے ہے۔ اس ذکر سے وابستہ رہیے، یہ ذکر آپ کو یہاں بھی عزت دلوائے گا اور قبر حشر میں، اور جب یہاں ذکر کرتے کرتے آدمی قبر میں پہنچتا ہے اور قبر میں حضور کا جلوہ دکھایا جاتا ہے، تو پھر یہاں جو ذکر کرتا ہے وہ وہاں وہی کہتا ہے کہ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، اگر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے میں فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے۔ حضور جان عالم کے ذکر سے وابستہ ہوا ہے۔ تو میں نے تو یہ ابتدائی تمہیدی گفتگو کی ہے، اور وہ بھی نظم بھائی نے ماحول بنا دیا، تو ہم نے بھی سوچا کچھ ماحول میں اپنا حصہ ڈالنا۔ حالانکہ میرا ذہن تھا کہ میں ڈائریکٹلی حمد پڑھوں گا، کیونکہ میں نے کہا تھا گفتگو میں کروں گا مسجد میں جمعے کے دن، آج ناتوانی کرتا ہوں، کیونکہ میرا پہلا حوالہ، یعنی میں اپنے بچپن میں اگر سب سے پہلے کوئی چیز تھا، حافظ بات نے بنا، عالم بات نے بنا، مفتی بات نے بنا، سبھی کورسز بات نے کی، لیکن بنیادی طور پر میں ایک حضور کا شناخواں ہوں۔ ایک بے نام کو اعزاز نسب مل جائے، کاش مداح پیمبر کا لقب، آدمی کو وہاں کیا کچھ نہیں ملتا ہوگا، سنگ ریزوں کو جہاں جنبی شکم مل جائے۔ اللہ، تو میں بنیادی طور پر ایک ناتخوان ہوں، اور اس کے بعد اللہ نے دین کے علم سے اور طالب علم بنا کر کچھ تھوڑا بہت علم سے بھی نواز دیا، تو اللہ نے کمال فرما دیا، قرآن سنت کے نور سے فیضیاب فرمایا۔ 2004 میں نے آل پاکستان ٹاپ کیا، پھر اس کے بعد ہماری امی کی سختی کے ساتھ ہمیں یہ ریسٹرکشنز تھی کہ بھائی پروفیشنل ناتخوانی بننا ہے، پڑھائی کی طرف توجہ ہے، عالم بننا ہے، چھوڑ چھاڑ کے نہیں پروفیشنل ناتخواں بن جاؤ۔ میری اماں کہتی ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے، دیکھو بیٹا نعت تو حضور کے لیے پڑھنی ہے، تو حضور کے لیے تو زندگی میں پڑھ سکتے ہیں، تو پہلے پڑھیں گے اور پھر زندگی بھر نعت پڑھیں گے۔ تو الحمدللہ آج دیکھیں آپ اب بھی نعت ہی پڑھ رہے ہیں۔ تو نعت خوانی جو ہے وہ بہت کرم فرماتی ہے اگر انسان اس ذکر سے وابستہ ہو۔ تو آئیے ہم میں پڑھتا ہوں اور پھر چند کلام آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، آپ نے ذوق سے سنا، اور اب مجھے اندازہ ہوا جب وہ نعت پڑھ رہے تھے تو میں خود بھی، مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ کیا نام تھا ان کا؟ محمد رضا، بہت اچھا پڑھ رہے تھے ماشاءاللہ، اعلیٰ حضرت کیا کلام پڑھا، مزہ آیا۔ مگر آپ سب بھی اس طرح سن رہے تھے تو مجھے پتہ لگا کہ باذوق لوگ، اگر 500-400 لوگ بیٹھے ہیں اور سب بد ذوق بیٹھے ہوں تو آدمی کو عشق کی بات کرنے میں
مزہ نہیں آتا. لیکن کم لوگ ہوں لیکن سب صاحبان ذوق ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ مجلس روحانیت کی معراج کو پہنچتی ہے. اللہ اکبر. تو آئیے ہم پڑھتے ہیں درود پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھیے اللہ اکبر اللہ اکبر کہیے اللہ اکبر. کعبے کی رونق کعبے کا منظر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر. پڑھیے اللہ اکبر اللہ اکبر. اور تیرے کرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا اللہ تیرے کرم کی کیا بات مولا اللہ تیرے حرم کی کیا بات مولا اللہ تیرے حرم کی کیا بات مولا. کر دے آنا مقدر ہاں ہر سال کر دے آنا مقدر ہاں رمضان میں کر دے آنا مقدر اور حج پر بھی کر دے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر. پڑھیے اللہ اکبر اللہ اکبر. اور جب آپ پہنچتے ہیں اس مقام پر میری پہلی حاضری 2009 میں ہوئی. ویسے لاہور جانے کے نہیں تھے سرکار مدینے لے آئے. اب میں بیٹھوں وہاں سوچوں ناتھوانی میں ایک جگہ میں نے سلام پڑھا تو وہاں پر بس سلام پڑھے مدینے سے تار جڑ گئے تو وہیں پر ہی سلام کے بعد اناؤنس ہو گیا کہ حضرت کے لیے عمرے کا ٹکٹ. مدینے پہنچ گئے مکے پہنچ گئے. مکے کے اندر میں کعبے کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں. 2009 کی بات ہے پہلی حاضری. تو پہلی حاضری آپ اس کے بعد درجنوں حاضری دے دیں سب حاضری کی برکت اپنی جگہ لیکن آدمی پہلی حاضری نہیں بھولتا. پہلی مرتبہ آدمی جب جاتا ہے اور پہلی مرتبہ کیا کیفیات ہوتی ہیں. اب میں حرم میں بیٹھ گیا اور کعبے کو دیکھوں اور آنکھوں سے آنسو نکلیں اور یہ شعر پڑھتا جاؤں گا. تیسری چوتھی صف میں بیٹھا ہوا اور میں سمجھتا ہوں ہر شخص کی کیفیت بھی ہوتی ہے. جو شاعر ہیں اس کے سمیر امانی ابھی میرے گھر پر 1 سے 1.5 ہفتہ وہ رکے. امریکہ میں جب آئے تھے ابھی ریسنٹلی پچھلے ربیع الاول میں ان کو میں نے بات بیان کی. میں نے کہا یار آپ نے ایسی بات لکھی ہے کہ میں جب پہلی دفعہ گیا آپ کے اس کلام نے میرے دل کے مدعا کو اچھا بیان کیا. تو انہوں نے کہا جب میں نے لکھا تو میری کیفیت بھی ہے. کیا شعر ہے سنیے. حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر لایا
کہاں مجھ کو میرا مقدر اللہ اکبر پڑھیے اللہ اکبر اور یاد آ گئی جب یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں رویا غلاف کعبہ پکڑ کر میں تو رویا غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ اکبر اکبر پڑھیے اللہ اکبر پڑھیے اللہ اکبر اور مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے بخشش کے طالب پر اپنا کرم کر بولو بخشش کے طالب پر اپنا کرم کر اللہ اکبر اکبر پڑھیے اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اکبر پڑھیے اللہ اکبر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ وبارک وسلم صلی علی نبینا وہ شعر محبت پڑھتے ہیں انشاءاللہ پڑھتے ہیں میں ایک دو کلام پڑھتا ہوں پھر وہ پڑھتا ہوں شعر دوسری پڑھیے اللہم صلی علی منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے کتنی میری خیرات نہ پوچھو ان کا کرم پیر ان کا کرم ہے ان کا کرم پیر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو پڑھو صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی اور منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے کتنی ملی خیرات نہ پوچھو بولو ان کا کرم پیر ان کا کرم ہے ان کا کرم پیر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو پڑھو صلی علی صلی علی
میں کیا اور کیا میری حقیقت، میں کیا اور کیا میری حقیقت، سب کچھ ہے سرکار کی نسبت، میں کیا اور کیا میری حقیقت، سب کچھ ہے سرکار کی نسبت، کیونکہ میں تو برا ہوں لیکن میری، میں تو برا ہوں لیکن میری لاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو، پڑھو صلی نبینا صلی علی، اب سنیے حضور کا نام، سبحان اللہ، ظاہر میں تسکین دل و جان، باطن میں میرا جے دل و جان، ظاہر میں تسکین دل و جان، ظاہر میں تسکین دل و جان، باطن میں میرا جے دل و جان، نام نبی پیر نام نبی ہے، نام نبی پیر نام نبی ہے، نام نبی کی بات نہ پوچھو، پڑھو صلی نبینا صلی علی محمد، پڑھیے صلی شفیعنا صلی، لکھنے والے کراچی کے ہیں، کون خالد محمود، اب جس کو اس ذکر میں مزہ آ جاتا ہے پھر اس کو نہ رات کا پتہ چلتا ہے نہ دن کا، وہ جب اس ذکر میں آتا ہے تو بس جب کب رات گزری کب دن گزرا، تو خالد صاحب وہی کہتے ہیں مکتے میں، کہتے ہیں خالد میں بس، خالد میں بس اتنا کہوں گا، خالد میں بس اتنا کہوں گا، جاگ اٹھا اشکوں کا مقدر، خالد میں بس اتنا کہوں گا، جاگ اٹھا اشکوں کا مقدر، کیونکہ یاد نبی میں روتے روتے، یاد نبی میں روتے روتے، کیسے کٹی ہے رات نہ پوچھو، پڑھو صلی نبینا صلی علی محمد، وہ نعتیں پڑھ رہا ہوں، آج کل تو ناز شریف کے نام پر بھی پتہ نہیں کیا کیا پڑھا جا رہا ہے، وہ نعتیں جو شعرا فاق بھی ہیں اور ہر دور کے اندر جب بھی سنیے تو تازی، اعظم چشتی کا کلام سنیے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پر مگر عرش نشیں ہے،
اور ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے ایک لفظ نہیں ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے تو چاہے تو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرار آقا تو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرار کیونکہ تیرے لیے دو چار قدم عرش بری ہے کیونکہ تیرے لیے دو چار قدم عرش بری ہے اب سنیے حضور کو اٹھانے کون آیا معراج کی رات جبرائیل سنیے کیا بات کہی آدم چشتی نے ہر ایک کو میسر کہا اس در کی غلامی یا رسول اللہ میرے آقا ہر ایک کو میسر کہا اس در کی غلامی کیونکہ اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے اس در کا تو دربان بھی جبریل اب کیا درد سے پڑھتے تھے آدم چشتی شعر کو سنیے سے اے شاہ زمن اے شاہ زمن اب تو زیارت کا شرف دے اے شاہ زمن اے شاہ زمن اب تو زیارت کا شرف دے بے چین آنکھیں میری بیتاب جبی ہے بے چین آنکھیں میری بیتاب اب آپ مدینے سے دور بیٹھے ہیں اس کو کراچی میں بیٹھے ملیل میں بیٹھے ہیں سعود آباد میں بیٹھے آدم چشتی کا انداز دیکھیے کہ اب لاک کہاں لگنی چاہیے گریا کنا کہتے ہیں بس حالت ٹوٹی ہوئی ہے اب سنیے آدم چشتی کا انداز سنیے کہتے ہیں آخری شعر ہے دل گریا کنا دل گریا کنا اور نظر سوئے مدینہ دل گریا کنا دل گریا کنا اور نظر سوئے مدینہ حاضر ہے درے دولت میں گدا سرکار توجہ فرمائے محتاج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ فرمائے میں کب آنے کے قابل تھا
رحمت نے یہاں تک پہنچایا، سرکار پہ تن من جان فدا، سرکار توجہ فرمائے، میں کر کے ستم اپنی جان پر، قرآن سے جاؤں گا پڑھ کر، آیا ہوں بہت شرمندہ سا، سرکار توجہ فرمائے، دل گریا کنا اور نظر سوئے مدینہ، دل گریا کنا، دل گریا کنا، دل گریا کنا اور نظر سوئے مدینہ، اعظم تیرا انداز طلب کتنا حسین ہے، اعظم تیرا انداز طلب کتنا حسین ہے، تو چاہے تو ہر شب ہو مثالیں شب اسرار کے تیرے لیے، دو چار قدم عرش بری ہے۔ ایک شعر ایک کلام کا پڑھ کے پھر میں کچھ اعلیٰ حضرت کی بات کرتا ہوں سب۔ اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بس صدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین، مصطفیٰ مجتبیٰ تیری مدح و ثنا میرے بس میں نہیں، دست دست میں نہیں، دل کو ہمت نہیں، لب کو یارا نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ سنی شیخ، دست قدرت نے سا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، دست قدرت نے سا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول آئیے، تضمین کسے کہتے ہیں؟ ضم کہتے ہیں کسی چیز کو کسی چیز میں ملا کر، شاعری کی زبان میں تضمین اسے کہتے ہیں۔ ایک شاعر کا کوئی بڑا معروف کلام تو اسی بحر پر اسی انداز سے کوئی دوسرا شاعر بعد میں آ کے اسی انداز سے کچھ اشعار اس میں ضم کر دے، ملا دے،
تو کیا بن جائے گی؟ تضمین بن جائے گی. اور تضمین جو ہے اب جو میں پڑھنے لگا ہوں وہ تضمین ہے حضور نصیر ملت پیر سید نصیر الدین نشید گورنوی رحمۃ اللہ. اور وہ تضمین کس پر ہے؟ کلام اعلی حضرت. اب سنیے کیا لکھا. کلام اعلی حضرت بڑا مشہور ہے. آج کل تضمین بھی پیر صاحب کی بہت ان کے وصال کی بات پڑھنے لگے ہیں. کلام ہے وہاں کیا جود و کرم ہے نہیں سنتا ہی نہیں. اب اس پر تضمین لکھی ہے کس نے؟ پیر نذیر. تو جب اعلیٰ حضرت کے شعر آئے گا تو سمجھ جائیے اعلیٰ حضرت کے شعر. اس سے پہلے جو شعر میں پڑھوں گا تو سمجھ جائیے کس کے ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ معنی الگ الگ نہیں ہوں گے. ایسا لگے گا کہ جیسے ایک ہی بات ہو رہی. سنیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی دنیا عطا میں نہیں ہم کا تیرا ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا وہاں کیا مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور کچھ بشر ہوں کہ نہ دیں تجھے خود سا جانے اور کچھ محض پیامی خدا کا جانی. بہت سے لوگ کہتے ہیں حضور پیغمبر تھے پیغام دیا چلے گئے. تو وہی بات عیسیٰ نے فرمائی. اور کچھ محض پیامی خدا کا جانے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے. فرش والے تیری شوکت پہ اڑتا ہے پریرا تیرا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا. کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بحال. یہی طفلیوں جوانی کے گزارے بہت سال. اب بڑھاپے میں خدا را مجھے یوں در سے نکال. تیرے ٹکڑوں سے پلے گئے کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. چھڑکیاں کھائے
کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. دیکھیے بڑوں کی بات میں کچھ بڑھا دینا یعنی کوئی بےدبی نہیں ہوتی، بلکہ اعلیٰ حضرت کی تضمین پر کلام پر جب انہوں نے تضمین لکھی تو کیا لکھا؟ اعلیٰ حضرت کو بڑا ہی کہا. وہ کیا کہا اس میں؟ تجھ سے ہر چند وہ ہیں قدر و فضائل میں رفیع، یعنی تجھ سے قدر میں فضائل میں اعلیٰ حضرت نصیب بڑے. تجھ سے ہر چند وہ ہیں قدر و فضائل میں رفیع، کرنا سراج مگر فکر رضا کی دوسی، پاس اس کے شفاعت کا وسیلہ بھی وقی، تیری سرکار جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، وہاں کیا جود کرم ہمارے بھائی میرے بہت قریبی دوست ہیں، ساتھ ساتھ ہوتے ہیں میرے علی زبیر بھائی کے جو ہے وہ بھتیجے، ان کی فرمائش وہ شیئر کرتے ہیں. علی آج نور کی فرمائش بھائی نام بتا دیا آپ نے، اگر میں علی کا نام لے دیتا اور وہ نور کا نام، میں فرمائش تو میں نے کی تھی آپ سے، تو نور کی فرمائش بھائی دوبارہ بول دیتا ہوں. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے مجھے چاہتا ہے. وہ سونے سے کم کر وہ چاندی سمٹی نظر میں بسانے مجھے چاہتا ہے. وہ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر پہ چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر پہ چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں جہاں لٹانے وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں جہاں لٹانے. اور حضرت حنظلہ کیا شان ہے، کیا لقب ہے ان کا؟ رسول الملائی. کیا لقب ہے ان کا؟ جہاد احد کے لیے صدا آئی اور شادی کی پہلی رات ہے، اور روایت میں ایک آتا ہے کہ وہ اپنی بیوی سے مل لی ہیں
اور اب اچانک غسل کا موقع ہے کہ آواز آئے، فوراً سے حضور علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہا اور جہاد میں شامل ہو گئے۔ جہاد میں شامل ہوئے حضرت مصعب بن عمیر، حضرت حنظلہ، گورنر مدینہ سید الشہداء امیر حمزہ اور کئی صحابہ کرام جو ہے وہ 70 کے قریب صحابہ کرام کے نام آتے ہیں کہ غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ اب جب جنگ چھٹ گئی، مشرکین واپس لوٹ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے جسموں کو جمع کرو۔ تو اب جب حضرت حنظلہ کے جسم کے پاس پہنچے، پھر دوبارہ آ کر سرکار کی بارگاہ میں صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، حنظلہ کی زلفوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اسے ایسے ہی دفن کر دو کہ اللہ کے فرشتوں نے اسے آلریڈی غسل دے دیا۔ تو اس لیے حضرت حنظلہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ کیا کہا جاتا ہے؟ غسیل الملائکہ۔ یہ آپ نے یاد رکھی ہے، اور جب بھی آپ نے جانا ہے عہد پہ تو ان کو نام لے کر آپ نے سلام کرنا۔ اب اس پورے منظر نامے کا واقعہ میں نے بہت شارٹ آپ کو بیان کیا، اس کو پورا جو ہے شعر میں بیان کیا، سنیے۔ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے، اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے، وہ ننھا سا اصغر جو ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا، وہ خیمے میں رو کر اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے۔ اور حضور نے شان کے دو ٹکڑے کیے، اس منظر نامے کو شاعر نے کہا خوبصورت انداز سے لکھا، ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم، ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم، اشارے میں آقا اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا، شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بسانے کو جی چاہتا ہے۔ میں اب دو کلام پڑھتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ منقبت پڑھتے ہیں اور پھر صلاۃ و سلام کرتے ہیں۔ اعظم میر علیہ رحمہ کا ایک کلام کافی عرصے پہلے میں نے پڑھا تھا، چچا کی فرمائش ہے تو پڑھ لے گا تو شبری۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا
بہار جان فضا تم ہو نسیم ستا تم ہو بہار جان فضا تم ہو نسیم گل بہار باغ رضوان تم سے ہے زیب جنا اور خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولا ہے خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولا ہے تم ہی تم ہو تم ہی تم ہو یہاں تم ہو تم ہی تم ہو تم ہی تم ہو اب دیکھیے دونوں شعر بڑے کمال ہیں پہلا شعر پڑھتا ہوں میں کجا ہم خاک افتادہ کجا تم شگے بالا کجا ہم خاک افتادہ کجا تم شگے بالا اگر مثل زمیں ہم ہیں تو مثل ہو اگر مثل زمیں تم ہم ہیں تو مثل مثل زمین ہم ہیں تو مثل مفتی اعظم علیہ رحمہ مصطفی رضا خان صاحب کہتے ہیں کیا کہہ دیا حضور کا مثل واحسن من کلم ترقت عینی واجمل من کلم تلد النساء حضور کا مثل تو ہے نہیں تو حضور کو مثل آسمانی کیوں کہا اب سنیے پھر کیا کہتے ہیں یہ کیا میں نے کہا مثل سما تم ہو معاذ اللہ یہ کیا میں نے کہا مثل سما تم ہو معاذ اللہ منزہ مثل سے برتر زہر بہنوں گما تم ہو منزہ مثل سے برتر زہر بہنوں اب سنیے وہ جو کہہ دیا تھا مثل سما اس پر پھر وضاحت کہہ رہے ہیں میں بھولا آپ کی رفعت سے نسبت ہی ہمیں کیا ہے میں بھولا آپ کی رفعت سے نسبت ہی ہمیں کیا ہے وہ کہنے بھر کی نسبت تھی کہاں ہم ہیں وہ کہنے بھر کی نسبت تھی کہاں ہم ہیں اور ہمیں امید ہے روزے قیامت
رحمت سے ہمیں امید ہے روزے قیامت ان کی رحمت سے کہ فرمائی ادھر آؤ نہ مایوس از جینا تم ہو. یہ ہے شعر کا معنی، میرا پسندیدہ شعر ہے. سنا ستم کاروں خطا کاروں سیاہ کاروں جفا کاروں. یہ کون کہہ رہے ہوں گے؟ حضور. قیامت کے دن آپ ریاض الجنہ میں جائیے، آج بھی گیٹ پر حدیث لکھی ہوئی ہے کہ میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے، یعنی گندوں کے لیے سرکار نے دھونے کا پہلے ہی اہتمام کر لیا. تو جب گناہگاروں کے لیے شفاعت کی تو ہم جب ہوں گے تو کیا ہوگا؟ سنیے کیا کہیں گے حضور. ستم کاروں خطا کاروں سیاہ کاروں جفا کاروں ہمارے دامن رحمت میں آ جاؤ. کہاں تم ہو ہمارے دامن رحمت میں آ جاؤ. ریاست کے جوانی جو ہے نا ہماری گھومنے پھرنے کی نہیں ہے، یہی تو عبادت کی. کیا خوبصورت بات کی مصطفیٰ خان صاحب نے. ریاضت کے یہی دل ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت جو کرنا ہے ابھی کر لو ابھی نوری ہو جو کرنا ہے ابھی کر لو ابھی نوری. مصطفیٰ خان صاحب کے جو پیر صاحب تھے مارینا سے، ان کی نسبت کیا تھی؟ نوری. اے رضا، یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے نا، اے رضا یہ احمد احمد نوری سے نوری. اب مصطفیٰ خان صاحب نے کہا کہ نام کے ساتھ کیا آتا ہے؟ تو جس کے ساتھ نام کے ساتھ نوری ہو وہ چمکنا بھی تو چاہیے. ایک آدمی نام کے ساتھ لگائے نوری اور ہر زندگی میں ہر کسی کی زندگی میں اندھیرا کرنے کی کوشش کرے تو کس بات میں نوری ہے؟ ایک بندہ نام کے ساتھ لکھے عطاری اور عطر والی کوئی اس میں خوشبو والی کوئی بات نہ ہو، ٹھیک ہے؟ عطاری نام کے ساتھ لکھے اور کردار سے خوشبو نہیں آ رہی تو کس بات کا عطاری؟ تو نسبتوں سے کام نہیں ہوں گے، حقیقت میں اس جیسا. تو اب ان کی نسبت کیا تھی مصطفیٰ رضا خان صاحب کی؟ نوری. ان کے جو مرید نے کیا لگاتے ہیں اپنے نام کے ساتھ؟ نوری. تو اب کیا لکھا مصطفیٰ رضا خان صاحب؟ سنیے. فقط نسبت کا جیسا ہوں حقیقی نوری ہو جاؤں. فقط نسبت کا جیسا ہوں حقیقی نوری ہو جاؤں. جو مجھ کو دیکھے کہہ اٹھے میاں نوری میاں تم ہو. میاں نوری میاں تم ہو. جو مجھے دیکھے کیا کہہ اٹھے؟ ارے میاں نوری میاں تو تم ہو. فقط نسبت کا نوری ہوں حقیقی نوری ہو جاؤں. جو مجھ کو دیکھے کہہ اٹھے میاں نوری میاں تم ہو. بہارے باغ
رضوان تم سے تم ہو. آخر میں دو کلام پڑھ کے منقبت پڑھیں گے، صلاۃ و سلام دوسری پڑھیں گے. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. تو میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے تیری حسرتوں میں تیری چاہتوں میں بڑے دن ہوئے گھر سجاتے سجاتے میرے آقا آؤ. اور میرا یہ ایمان یہ میرا یقین ہے میرے مصطفیٰ سا نہ کوئی ہنسی ہے، میرے مصطفیٰ سا نہ کوئی ہنسی ہے، نہ کوئی ہنسی ہے. کہ رخ جب سے دیکھا ہے ان کا قمر نے نکلتا ہے منہ کو چھپاتے چھپاتے میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے. اور قیامت کا منظر بڑا پرخطر ہے میرے مصطفیٰ کا جو دیوانہ ہوگا، میرے مصطفیٰ کا جو دیوانہ ہوگا، جو دیوانہ ہوگا وہ پل پہ سے گزرے گا یوں وجدے کرتے نعرہ نبی کا لگاتے لگاتے نعرہ ساری نعرہ رسالت نعرہ غوثیہ نعرہ حیدر. وہ پل پہ سے گزرے گا یوں وجد کرتے نعرہ نبی کا لگاتے لگاتے میرے آقا آؤ. اسناد کا آخری شعر. اور جوان کب جائے گا بوڑھا کب جائے گا آنے کی ترتیب ہے، جانے کی نہیں. آنے میں تو دادا پہلے آئے گا، ابا پھر آئے گا، پھر بچہ آئے گا. جانے میں ہو سکتا پوتا پہلے جائے گا دادا بعد میں جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ جو بزرگ بیٹھے یہی پہلے جانے. آپ نے سوچا پہلے تو بھائی یہ گریں گے تو معاملہ کچھ معاملات ہوں گے، یہ وپٹیں گریں گی تو دوسری وپٹیں آئیں گی. ایسا نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے یہ رہ جائیں اور تم قبر میں پہنچ جاؤ. کہ آنے کی ترتیب ہے، جانے کی نہیں. جب جانا ہے اور کب چلے جانا ہے تو تمنا یہ رکھے آدمی کہ اللہ ایمان پر اٹھا اور مدینہ پاک میں اٹھا، رمضان میں اٹھا اور بقیہ پاک میں مدفن عطا فرما. تو دوستوں سے کیا بندہ ریکویسٹ کرتا ہے، سنیے بات، کیا خوبصورت بات کہی ہے انہوں نے. یہ مانا کہ ایک روز آنی قضا ہے مگر دوستوں تم سے یہ التجا ہے، مگر
دوستوں تم سے یہ التجا ہے، یہ التجا ہے کہ شہر مدینہ کی ہر ایک گلی سے جنازہ اٹھانا گھماتے گھماتے، کہ شہر مدینہ کی ہر ایک گلی سے جنازہ اٹھانا گھماتے میرے آقا آؤ۔ اور آخری حضور کے علم غیب پر ایک کلام کے مناظر کرتے ہیں، دوسری بھی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں۔ طائر، طائر کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے طاہر، اس میں ہے آتا ہے، اس میں حمزہ ہے، اڑنے والے پرندے۔ کون اڑا ہے سدرا تک؟ کون اڑا؟ جبرائیل۔ اب سنیے شیخ، اور جبرائیل کا ایک لقب روح الامین ہے، وہ بھی یاد رکھنا۔ اب سنیے شیخ، حدود طائر سدرا حضور جانتے، حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلیٰ۔ آخری کلام مل گیا، حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلیٰ، حضور جانتے ہیں۔ پہنچیں گے سدرا پہ روح الامین کہنے لگے، پہنچ کے سدرا پہ روح الامین کہنے لگے، یہاں سے آگے کا رستہ جانتے ہیں، یہاں سے آگے کا رستہ بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، کہ ہر غلام کا چہرہ جانتے ہیں، کہ ہر غلام کا چہرہ اور دیکھیے عقیدہ کتنا خوبصورت ہے، شعر وہی ہے، بس کنڈیشنل سینٹنس بنا دیا اس نے، if کی کنڈیشن لگا کے، اگر لگا کے۔ اصلی ایک شعر وہی ہے لیکن تھوڑا سا مختلف۔ بروز حشر شفاعت کریں گے وہ، لیکن بروز حشر شفاعت کریں گے وہ، لیکن اگر ہوا یہ عقیدہ
جانتے ہیں اگر ہوا یہ عقیدہ خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مان لیا کیونکہ یہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں یہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے. ایک یہودی نے ایک ہرن کو پکڑ لیا اور ہرن نے دیکھا کہ حضور سامنے سے گزر رہا ہے, پکارا یا رسول اللہ اس کو کہیں کہ مجھے چھوڑ دے, میں اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں گی اور واپس آ جاؤں. حضور نے فرمایا چھوڑ دے واپس آ جائے. اس نے کہا ضامن کون؟ حضور نے فرمایا ہم ضمانت دینے والے. اب حضور بھی وہیں کھڑے ہیں, یہودی بھی وہیں کھڑا ہے, ہرن چلی گئی. اب یہودی سوچ رہا ہے کہ یار شکار اگر ہاتھ میں آئے اور آدمی چھوڑ دے تو کیا واپس آتا ہے, اور حضور نے کس کی ضمانت دی دی. لیکن ہرن کو معلوم ہے اگرچہ جانور ہے کہ ضامن, ابھی کوئی امتی ہو کر ضامن نہ مانے حضور کو, جانور ضامن بنائے کس کو؟ حضور علیہ السلام. وہ جب چہرے پر حضور نے اس کے پریشانی کے اثار دیکھے تو فرمایا پریشان نہ ہو, دیکھ اکیلی نہیں آ رہی ہے, سامنے دو بچوں کو بھی لے کر آ رہی ہے. تو عربی میں صیاد صاد یا الف دال شکاری کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ اور واللہ کہتے ہیں عربی میں قسم. اب سنیے شعر. ہیرن یہ کہنے لگی چھوڑ دے مجھے صیاد. ہیرن یہ کہنے لگی چھوڑ دے مجھے صیاد, میں لوٹ آؤں گی واللہ حضور جان. بھائی میں لوٹ آؤں گی واللہ حضور جان. اور نہیں ہے زادے سفر پاس جن غلاموں کے, ایسے تو ہے نہیں مدینے کے ذہن میں, نہیں ہے زادے سفر پاس جن غلاموں کے, انہیں بھی در پہ بلانا جانے تیرے, انہیں بھی در پہ بلانا جان. اب 4 11 کے شعر سنا میں سیدہ پاک کا شعر اور پھر اختتام کرتا ہوں. اسی لیے تو سلایا ہے اپنے پہلو میں, اسی لیے تو سلایا ہے اپنے پہلو میں, یار غار کا رتبہ حضور. اور یہی ترتیب افضلیت کی ترتیب بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل البشر بعد الانبیاء صدیق اکبر. کیا سنت کا نظریہ یہی ہے. اسی لیے تو سلایا ہے اپنے پہلو میں یار غار کا رتبہ حضور جان. عمر نے تن سے جدا کر دیا تھا سر جس کا. حضرت عمر نے ایک بارگاہ میں ایک شخص آیا جو حضور کی بارگاہ میں پہلے آ چکا تھا اور کہا کہ حضور نے فیصلہ کر دیا یہودی کے حق میں,
میں چاہتا ہوں ایک مرتبہ آپ سے بھی فیصلہ کروا لیں, آپ کا بھی اپینین لے لیں. اور تھا مومن, ظاہری اعتبار سے داڑھی, جبہ, قبہ, امامہ سب تھا. حضرت عمر نے کہا رسول اللہ کے بعد بھی کسی فیصلے کی گنجائش بچتی ہے؟ حضرت عمر باہر آئے, اس کی گردن کو قلم کر دیا. اب مدینے میں قرآن ہے کہ عمر نے مسلمان کو مار دیا یہودی کی حمایت کی. حضور کی بارگاہ میں جب خبر پہنچی تو حضور نے فرمایا میرا عمر مومن کا قتل کر دے, ایسا ہو نہیں ہو سکتا. اسی وقت اللہ نے آیت نازل فرمائی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اے حبیب یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے تیرے رب کی قسم جب تک آپس کے جھگڑوں میں تجھے فیصل نہ مان لے, تجھے حاکم نہ مان لے. اللہ تو اسی پوری آیت کے منظر نامے کو ایک شعر میں بیان کیا. عمر نے تن سے جدا کر دیا تھا سر جس کا وہ اپنا ہے کہ پرایا حضور جان, وہ اپنا ہے کہ پرایا حضور جان. سیدنا عثمان غنی ذوالنورین بخاری مسلم کے متفق روایت سے متفق علیہ, حضور علیہ السلام کا تہبند جو ہے وہ حضور کی پنڈلی سے کچھ اوپر ہے, اور حضور آرام سے اپنے حجرے میں تشریف فرما. دروازہ بجا, من قرأ الباب, دروازے پر کون کا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان, آپ کا غلام ابو بکر ہے. حضور نے آنے کی اجازت دی. پھر دروازہ بجا, حضور بدستور اس حالت میں رہے. من قرأ الباب, دروازے پر کون ہے, کہ یا رسول اللہ آپ کا غلام ابن غلام عمر فاروق رضی اللہ عنہ حاضر ہے. اللہ اکبر. اب حضور بدستور اسی حالت میں ہیں. اب تیسری مرتبہ دروازہ بجا, حضور نے پوچھا دروازے پر کون کا, یا رسول اللہ آپ کا غلام عثمان بن عفان حاضر ہے. حضور نے اجازت دینے سے پہلے حضور صحیح طرح سیدھے ہو کر بیٹھ گئے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تہبند کو ٹھیک کیا, اور پھر عثمان غنی کو اندر آنے کی اجازت دی. اللہ اکبر. اب دیکھیے یہ سارا منظر نامہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نوٹ کر رہی ہوں کہ بابا آئے, عمر آئے, عثمان آئے, تینوں آئے. لیکن عثمان کے آنے پر حضور علیہ السلام نے ایک مختلف انداز اپنایا. تو جب یہ سب چلے گئے تو سیدہ نے پوچھا کہ میرے سرتاج آج میں نے ایک الگ معاملہ عثمان کے ساتھ دیکھا ہے, آپ نے عثمان کے ساتھ ایسا معاملہ کیوں فرمایا؟ فرمایا اے عائشہ کیا اس شخص میں حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ تو اتنے شرم و حیا والے حضرت عثمان, تو ان کے لیے شعر لکھا وہی ہے بے کرے شرم و حیا و ذوالنورین مقام کی حیا کا حضور جانتے ہیں, مقام کی حیا کا حضور جان ہے. جس کے مولا حضور سے ہے علی مولا نعرہ حیدری ہے. جس کے مولا حضور سے ہے علی مولا ابو تراب. کس کا لقب ہے؟ کیوں لقب ہے؟ ایک مرتبہ حضور تشریف لائے سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر, اور پوچھا آئی نا علی کہاں, علی کہاں؟ کہ حضور باہر نکلے ہیں, کہیں گئے ہیں. نبی کریم علیہ السلام باہر آئے, اور حضور علیہ السلام جب مسجد نبی میں پہنچے, اس زمانے میں کچی مسجد ہوتی تھی, چٹائیاں, دریاں, یہ قالین وغیرہ یہ تو آپ کے لیے بچھائے گئے ہیں, جس میں آپ اب بھی نخرے کرتے ہیں کہ اس طرح ہونا چاہیے, اس طرح ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اب سیدنا علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم زمین پر لیٹے ہوئے,
اور زمین پر لیٹنے کی وجہ سے کیونکہ کچی مٹی ہے تو آپ کے کپڑوں پر بھی لگ گئی، بدن پر بھی لگ گئی. تو نبی کریم علیہ السلام نے جب اٹھایا حضرت علی کو تو کہا یا ابا تراب، تم اے مٹی والے کھڑے ہو جا، اے مٹی والے. تو اب حضرت علی مرتضیٰ کا لقب کیا بن گیا؟ اب ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں نے بعد میں ایمان لائے تھے، ان کے علم میں واقعہ نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ حضور یہ ابو تراب کہنے سے آپ کو برا تو نہیں لگتا؟ برا تو نہیں لگتا آپ کو یہ بات کہنے سے ابو تراب مٹی والا؟ کہا حضور نے مجھے یہ نام دیا ہے، مجھے اپنے نام سے زیادہ محبوب ہے. اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، اس نے لقب خاک شہنشاہ سے وہ حیدر کرار کی مولا ہے. مولا ہے. سنیے شعر ہے جس کے مولا حضور اس کے ہے علی مولا. ابو تراب کرو تیوار حضور جان، میں ان کی بات کروں گی کہاں میری اوقات. مقام فاطمہ زہرا حضور جان. اب یہ تو نعت بھی بہت لمبی ہے اور ہم سب کتنا ہی بولتے رہے، لیکن کیا حضور کے علم کا احاطہ کر سکتے ہیں؟ حضور کیا جانتے ہیں؟ فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَذَرَّتَهَا. امام شرف الدین حسینی لکھ گئے وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ مَوْلَايَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ. اور کیا خوبصورت بات امام شرف الدین لکھ گئے، کہنے لگے کہ بس دو کام نہیں کرنا، ایک تو رسول اللہ کا خدا نہیں کہنا اور خدا کا بیٹا نہیں کہنا. دعمت دعتہ النصارى فی نبیہم واحکم بما شئت مدحا فیہ واحتکمی وانصب الى ذاتہ ما شئت من شرف وانصب الى قدرہ من آیت من عظمی. فرمایا صرف یہ ہے کہ دعمت دعتہ النصارى، نصارہ نے جو جناب عیسیٰ کو بنا دیا وہ مت کرنا، یا مشرکین کی طرح خدا مت بنا لینا. باقی جتنا شرف ہے، جتنا کمال ہے، جتنی فضیلت ہے وہ حضور کی طرف منسوب کر لو. تمہاری سانسیں کم ہیں، مصطفیٰ کی شان اس سے بڑھ کر بالا. دو کام نہیں کرنے. کیا نہیں کرنے؟ خدا نہیں کہنا اور خدا کا. باقی کائنات میں جتنے لفظ تعریف کے لیے وضع کیے گئے اگر وہ سارے لفظ بھی حضور کی مدح میں استعمال کر لیے جائیں تب بھی شان مصطفیٰ کا حق ادا نہیں ہوگا، کیونکہ رب نے ورفعنا لک ذکرک بلند و بالا کر دیا. تو آخری بات اسی طرح ہمیں کیا سمجھنا، کیا کیا جانتے ہیں حضور؟ تو کیا کہتے ہیں؟ خدا ہی جانے عبید کو ہے پتہ کیا کیا، خدا ہی جانے عبید کو ہے پتہ کیا کیا، ہمیں بس اتنا پتہ ہے حضور جانتے ہیں. ہمیں بس ہاتھ اٹھا کے کیا کہتا ہے کر کے اپنے کو یار اتنا پتہ ہے بولنے والی تو اپنی کراچی کی لینگویج ہے، سلینگ کراچی کی سلینگ. ارے جانی اپنے کو اتنا ہی پتا ہے بھائی بس. ٹھیک ہے بھائی، اسی انداز میں کچھ علم اگر دلیل نہیں پتا تو اتنا پتا رکھو کہ حضور ہمیں بس اتنا پتا ہے حضور جانتے ہیں، ہمیں بس اتنا پتا ہے جانتے ہیں ہمیں. کہہ رہے سیدہ پاک کی شان میں ایک شعر پڑھ دوں. میں پنجابی کا شعر ہے، پنجابی سمجھ جائیں گے تھوڑی بہت. بال کہتے ہیں بچے، سنیے. ایک خاص بالے ایک عام بالے
ایک خاص والے ایک عام والے جڑا خاص والے زہرا دلال جڑا خاص والے سیدہ دلال ہاں ہاں جڑا خاص والے خاصوں میں خاص کیا بات لگا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی لی خمسکن اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضی وبناہما والفاطمہ کربلائے رشید کربلا کے واسطے سید سجاد کے صدقے مساجد علم باقر دے علم حق دے باخرے وہ جعفر صادق کی نگاہ لکھا صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر بے غضب راضی و کافر بہر معروف و سری معروف دے بے خسری جند حق میں گن جنے دے ہم تو وہ سارے 12 اماموں کے ماننے والے ہیں ان کے بغیر تو شجرہ مکمل نہیں ہوتا ہمارا ہم تو ان کے بغیر محفل کیسے مکمل ہو جب شجرہ ان کے بغیر مکمل نہیں ہے ہمارے پیروں کا کیونکہ ہر شخص کا جو فیض کا سلسلہ بار شریعت صدر الشریعہ نے لکھا جانب کمالات نبوت کا فیض اللہ نے حضرات شیخین کریمین سے جاری کیا شیخین کریمین کون ہیں حضرت ابو بکر اور صدر الشریعہ نے بار شریعت کی جلد اول میں آپ دیکھیں جب عقائد کا بیان ہے لکھا اللہ نے جانب کمالات نبوت کا فیض حضرات شیخین سے جاری کیا اور اللہ نے جانب کمالات ولایت کا فیض جناب مولا علی سے جاری فرمایا کوئی ولی اس وقت تک ولی بن نہیں سکتا جب تک اس کی ولایت پر علی کی مہر نہ ہو اللہ وہ ذکر ہم پڑھ رہے ہیں تو مل کر جھوم کر آپ نے عقیدت کے ساتھ جھوم کر پڑھنا اور آج کل یہ عجیب فضا کی پاکستان میں آیا ہوں جو ذرا جھوم کے کر لے ذکر بڑا بھائی تو رافضی ہو گیا ارے بھائی ذکر علی رافضیت کا کیا تعلق ہے اس میں بھائی یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے ہم اس سے دور نہیں لیکن ہم کون سے لوگ ہیں کہ ہم نے پہلے ابو بکر کا ذکر کر لیا عمر فاروق کا ذکر کر لیا عثمان غنی کا ذکر کر لیا سنی وہ ہے کہ چاروں یاروں کا ذکر کرتا ہوا چلے اور ایسا نہیں ہے اور جو ایسا آدمی ہو کہ 3 کا ذکر کرے وہ جناب مولا کا نام آئے تو کہیں یار احتیاط کرنی چاہیے تو آپ کو اس سے احتیاط کرنی چاہیے جو حضرت علی کا نام آئے تو بولے یار آج کل ماحول ٹھیک نہیں ہے مفتی صاحب تو آپ ذکر اہل بیت کرتے ہو احتیاط کیا کریں فتویٰ لگ جائے گا ہمیں پھر اس سے ہمیں کسی بھی ایسے شخص سے تعلق ربادار نہیں کہ جو اہل بیت کی محبت کے حوالے سے کوئی بات دل میں ہلکی بھی رکھتا حضرات صحابہ کرام بھی سر کے تاج اعلیٰ حضرت نے میں اصول دے دیا اگلے سنت کاغے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے ادرت رسول اللہ صحابہ ستارے ہیں اہل بیت کشتی ہے کشتی میں بیٹھو گے ستاروں سے روشنی لگو گے تو منزل پار کرو گے اگر صرف ستارے ہوئے کشتی نہیں ہوئی تو ڈوب جاؤ اگر صرف کشتی ہوئی ستارے نہیں ہوئے تو بھٹک جاؤ اس لیے سنی وہ ہے کہ جو صحابہ کی عقیدت بھی رکھتا ہے سنی وہ ہے جو اہل بیت سے محبت بھی کرتا ہے تو آپ نے جھوم جھوم کے سنی یہ بات اور اسی پر سلام پڑھتے ہیں ایک خاص والے ایک عام والے جڑا خاص والے سیدہ دلال ہاں ہاں جڑا خاص والے زہرا دلال انہیں سے پچھڑ گئے قرآن سنایا نیزے پچھڑ کے قرآن سنایا سب نو پڑھایا سب نو پڑھایا کلمہ نبی دا پڑھنا قصید حق دے ولی دا پڑھنا
زغرا دا شوہر پیرا دا پیرے. ابھی میں نے صدر شریعہ کا حوالہ پڑھا، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ علی کا پڑھ رہے ہو. صدر شریعہ نے کہا کہ پیروں کا پیر، ہم پیران پیر بولتے ہیں کس کو؟ غوث پاک کو. وہ غوث اعظم کے بھی پیر، غوث اعظم بھی حسنی حسینی سید ہے، اسی نہر سے پیش پاتے ہیں. تو کیا خوبصورت شعر ہے. زغرا دا شوہر پیرا دا پیرے، میں کی دسیوا اور میں کیا بتاؤں، کنا امی اتر تو سراجوں عرش جلاتی سارے دا سارا رتبہ علی دا پڑھنا قصیدہ. منسوخ کرتے ہیں کہ قلندر پاک کا شعر ہے، یعنی ان کا عقیدہ ہے. یہ منسوخ کرتے ہیں. شعر تو شاعر نے ان کے منظر لکھا ہے، کیونکہ انہوں نے لکھا ہے شعر ہے غالباً نہیں کہا ہے. قلندریم حیدریم مستم بندے مرتضی علی اسلام. شعر حضور قلندر پاک کا ہے. کیا لکھا ہے انہوں نے؟ جھکیاں میں درجے بڑھ کے سوالی. مولا علی کے در پہ جب جھکے قلندر پاک، جھکیاں میں درجے بڑھ کے سوالی، عزت ملی ہے جگ تو نرالی. بھئی لوگ آکھاں میں ہوں قلندر، بھئی لوگ آکھاں میں ہوں قلندر. سکھاں مگر میں، سکھاں مگر میں علی دی گلی دا پڑھنا. بڑی سرکار غوث میرے میرا سرکار غوث نظریں اور میرا خالی کا سا بھر دو، اور میرا خالی کا سا بھر دو. میں فقیر ہوں تمہارا سرکار غوث میرے میرا سرکار سے اعظم نظریں یہ تیرا کرم ہے یا غوث، جو بنا لیا ہے اپنا. کہاں مجھ سا یہ نکما، کہاں سلسلہ تمہارا سرکار غوث نظریں. چراغ چشت شہی اولیاء غریب نواز، چراغ چشت شہی اولیاء غریب نواز. ان کے بغیر میرے دادا بھی اجمیری، میرے نانا بھی اجمیری. اب اجمیری آدمی ہو اور حضور غریب نواز کی بات نہ ہو، سبحان اللہ. چراغ چشت شہی اولیاء غریب نواز، میرے حضور میرے پیشوا غریب نواز. اینو دی ولی شہی عراق و حجاز، تیری جناب میں محمود سے ہزاروں ایاز. ہر ایک سمت سے بس آ رہی ہے یہ آواز. منم غریب دیارو تو ہی غریب، نیاز و ناز کا کتنا حسین منظر ہے. ادھر غریب کھڑے ہیں ادھر غریب. حضور آپ سے کتنا حسین تعلق ہے،
حضور آپ سے کتنا حسین تعلق ہے کہ میں غریب بہت تم بڑے غریب تو فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج پڑتی تھی جناب آمینہ سنتی تو یہ آواز آتی تھی کہ یا نبی علیکہ پڑھو یا رسول علیکہ یا حبیب سلام علیکہ پڑھو صلوات پڑھو صلوات اللہ حبیبی سیدی یا رسول اللہ میرے آقا اگر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا اگر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا تالی سے ڈلا ہے یہ بھکاری نہ ٹلے گا جھولی کو میری تیرے سوا کون بھرے گا تو جان کر کافی سہارا لے لیا حیدر اور خلق کے وارث خدا کا لو سلام اب تو پڑھو یا نبی سلام علیکہ پڑھو یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ پڑھو صلوات اللہ جان کنی کے وقت آنا آقا چہرائے انور اور کلمائے طیب پڑھانا اپنے دامن میں چھپانا پڑھو یا نبی پڑھو یا رسول سلام یا حبیب سلام علیکہ پڑھو صلوات اللہ علیکہ. اور میلاد اکبر ہمارے بچپن میں خواتین پڑھتی تھی نعت شریف ایک شعر پڑھتی تھی حالانکہ وہ بہت سیدھا سا شعر لیکن مجھے وہ بہت دل کو لگتا ہے کیونکہ بچپن میں بہت دفعہ سنا ہے وہ. سنیے کیا شعر ہے وہ. آقا بانی ہے محفل کی سن لو بانی ہے محفل کی سن لو حاضری کے دل کی سن لو سامعین کہ دل کی سن لو اکبر بسمل لو آقا از تو فیل غوث اعظم آقا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما آقا گنج بخش فیض آقا صدقہ امام اعظم دور ہو سبھی کے رنگ. آخری بات سب جھوم کے پڑھی پڑھیے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات
سلام عاجزانہ ہو قبول پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین. تشریف فرمائیں.